مسلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے جواب میں تیلی شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم ان کے دلائل قرآن و حدیث سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری کتابوں میں بھی اس بات کے دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو جب زبان ہماری ہو، کتاب ان کی ہو، دلیل ان کی ہو، سنائیں ہم، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ تو اب یہ بات نہیں ہے، اب کتاب بھی ان کی، زبان بھی ان کی، اور بندہ بھی شیعہ، اور ایک ایسا شیعہ جس کے ساتھ کچھ شیعہ کا کچھ باتوں میں اختلاف ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کا نمائندہ سمجھتا ہے، لیکن ہے وہ پرانا شیعہ جو کہ انقلاب ایران سے پہلے والے جس طرح شیعہ تھے۔ اب کیونکہ یہ مجتہدین والے اور ولایت فقیہ والے شیعہ آ گئے ہیں، اس طرح کا نہیں ہے، لیکن عقیداً اور مکمل طور پر تیلی شیعہ حسن العیاری، جو کہ پورا ہی جیسے یہ تیلی شیعہ ہے ویسا ہی ہے، وہ تو نمائندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور کچھ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کی زبانی ان شیعہ کی ہی کتابوں کے حوالے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اس تیلی شیعہ نے اپنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہی ویڈیو آپ کو سناؤں، نہ میں اپنی زبان استعمال کروں، نہ میں اپنی کتاب استعمال کروں۔ زبان بھی ان کی، کتاب بھی ان کی، بیان بھی ان کا، بات بھی ان کی۔ تو ملاحظہ کیجئے، اس ویڈیو میں ساری تفصیل موجود ہے۔ والد گرامی حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خدیجہ القاسم۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم پاک سے یہ فرزند عطا کیے ہیں۔ ایک فرزند کا نام تھا القاسم، ایک بیٹے کا نام تھا الطاہر، ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، یہ ایک بیٹی، ٹھیک ہے نا، رقیہ دوسری بیٹی، فاطمہ تیسری بیٹی، زینب چوتھی بیٹی، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کلینی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 439 میں، مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وفاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں کلینی صاحب فرماتے ہیں وتزوج خدیجہ وهو ابن 29 سنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال سے اوپر ان کی عمر تھی جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وسلام اللہ علیہ سے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ فولد له منها، یہ فرزند بیٹے اور بیٹیاں، یہ اولاد ان کو ملی ہیں حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہ قبل مبعثی، مبعث سے پہلے، القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم۔ قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ 4 فرزند، ایک بیٹا 3 بیٹیاں، یہ مبعث 40 سال کی عمر سے پہلے اللہ نے ان کو دیا تھا، مبعث سے پہلے۔ وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر و فاطمہ علیہم السلام، مبعث کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 فرزند عطا کیا، طیب، طاہر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ وروی ایضا انه لم يولد بعد المبعث الا فاطمہ وان الطیب والطاہر ولد قبل مبعثه۔ دوسری روایت میں کلینی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ مبعث کے بعد صرف زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مبعث کے بعد صرف انہی کی ولادت ہوئی ہے۔ طیب، طاہر اور ان کے بڑے بھائی قاسم، یہ سب سلام اللہ علیہ مجمعین، جان و تن فدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر، یہ سب مبعث سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول پاک، یہ احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتاب الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، مکتبۃ الصدوق، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 404 میں، بلی کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 7 اولاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد تھے۔
بلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں آیا ہے جناب خدیجہ، جناب قاسم اور طاہر۔ یہ طاہر کا نام عبداللہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیا کیا ہے؟ ابو القاسم، ابو القاسم، اور ان کا کنیا غیر مشہور ہو سکتا ہے ابو عبداللہ بھی ہو۔ وہ ام کلثوم، رقیہ، زینب و فاطمہ، ٹھیک ہے نا، سات فرزند، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ وتزوج علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے شادی کیا۔ تزوج ابو العاص بن الربیع وهو رجل من بنی امیہ، زینب، ان کی بیٹی زینب سے ایک بنی امیہ کا ایک آدمی تھا، اس کا نام ابو العباس بن ربیع تھا، اس نے شادی کیا، ٹھیک ہے۔ وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم فماتت ولم يدخل بها، عثمان سے شادی ہو گئی ام کلثوم کی، لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، ان کا آپس میں کبھی رہے بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کی وفات ہو گئی ان سے پہلے۔ فلما ساروا الى بدر زوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رقیہ، جب جنگ بدر کے موقع پر بعد میں اس سے شادی ہو گئی ہے، عثمان کی نکاح کر دی رقیہ سے، ٹھیک ہے نا۔